قربانی کا اتہاس ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جنہیں خواب میں اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل جو بعد میں پیغمبر ہوئے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا جس میں ایک طرف تھی اپنے بیٹے سے محبت اور ایک طرف تھا اللہ کا حکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ رحیم و کریم ہے اور وہ تو دل کے حال جانتا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے، ویسے ہی فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بجلی کی تیزی سے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر ان کی جگہ ایک میمنے کو رکھ دیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میمنے کے ذبح ہونے کے ساتھ پہلی قربانی ہوئی۔ اس کے بعد جبریل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے اور اللہ آپ کی قربانی سے راضی ہے۔ قربانی کے پیچھے مقصد بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مان کر محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا، لیکن اگر قربانی کرنے میں دکھاوا یا تکبر آ گیا تو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ قربانی عزت کے لیے نہیں کی جائے بلکہ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ کون کرے قربانی؟ شریعت کے مطابق قربانی ہر اس عورت اور مرد کے لیے واجب ہے جس کے پاس 13,000 روپے یا اس کے برابر سونا اور چاندی یا تینوں ملا کر بھی 13,000 روپے کے برابر ہے۔ واجب ہے قربانی دینا۔ عید الاضحیٰ پر قربانی دینا واجب ہے۔ واجب کا مقام فرض سے ٹھیک نیچے ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی کسی شخص نے قربانی نہیں دی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ضروری نہیں کہ قربانی کسی مہنگے جاندار کی جائے۔ ہر جگہ جامت خانوں میں قربانی کے حصے ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کئی سالوں سے قربانی نہیں دی ہے تو وہ سال کے بیچ میں صدقہ کر کے اسے ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ ایک بار میں نہ کر کے تھوڑا تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے ہی مرحوموں کی روح کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے 3 حصے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کی شریعت میں صلاح ہے۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے استعمال کیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے۔ 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر خاندان بڑا ہے تو اس میں 2 حصے یا زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا مفید ہے۔